سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ ام البنین بنت غلام رسول مرحوم کی ارواح کو بخشیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا غياث المستغيثين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلل الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجة الرزوية والجود التقوية والنخاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی نہیں اس کائنات میں ذی حیات جسے موت نہ آنی ہو. ہر کسی کو اس کائنات میں مرنا ہے. ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. غور کریں ہر مذہب میں اور وہ جو مذہب کا یقین رکھتا ہے اور جو یقین نہیں رکھتے جیسے دہریہ لوگ سب موت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی سب کا اجماع ہے کہ ایک نہ ایک دن سب کو مرنا ہے. کوئی اس کائنات میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی. اور ایسے لوگ دنیا میں ہیں کہ جو خدا پر یقین نہیں رکھتے لیکن اس کے باوجود موت پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم کو مرنا ضرور ہے. اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کس دن مرنا ہے پر مرنا ضرور ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ 60 سال کے ہو گئے 70 سال کے ہو گئے تو مریں گے, 60 سال کے ہو گئے تو مریں گے, 80 سال کے ہو گئے تو موت آئے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. کبھی بھی کوئی بھی کسی کو بھی موت آ سکتی ہے. کوئی بھی نہیں اس دنیا میں کہے کہ جو میں ہمیشہ کے لیے آ رہا ہوں. اسی لیے اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور دیکھیں خود روایتیں کیسا موت کا مزہ ہوگا. تو روایتیں کہتی ہیں کہ اس طریقے سے روح نکلتی ہے کہ جیسے خاردار درخت سے ریشمی کپڑے کو کھینچا جائے تو جیسے کپڑا تار تار ہو جاتا ہے ویسے ہی جب روح نکلتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. جب روح نکلتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے جیسے کینچی اس کے بدن کو کیا جائے. دوسری طرف حدیث کہتی ہے کہ انسان کی روح اس طریقے سے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے. تو کیا یہ دونوں روایتیں متضاد ہیں, ایک دوسرے کے ضد ہیں؟ کہ ایک طرف حدیث کہتی ہے کہ ایسے روح نکلے گی
کہ جیسے ریشمی کپڑے کو خاردار درخت سے کھینچا جائے تو کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، اس طریقے سے جب روح نکلتی ہے تو نفس کو تکلیف ہوتی ہے، موت کا مزہ چکھتا ہے۔ دوسری طرف حدیث کہتی ہے کہ اس طریقے سے روح نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ تو کیا یہ دونوں حدیثیں متضاد ہیں؟ کہا نہیں، یہ دونوں حدیثوں میں اختلاف نہیں ہے، مرنے والے مختلف ہیں۔ سبحان اللہ، مرنے والا مختلف ہے۔ جیسا مرنے والا ہوتا ہے ویسے ہی اس کی روح نکلتی ہے۔ یعنی اگر مرنے والا کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے تو اس کی روح اس طریقے سے نکلے گی جیسے خاردار درخت سے ریشمی کپڑے کو کھینچ لیا جائے۔ مرنے والا اگر مومن ہے تو اس کی روح اس طریقے سے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ تو مرنے والے میں اختلاف ہے۔ اب دیکھیے، موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے۔ جتنی بھی حیات رکھتے ہیں ان کی 3 قسمیں معصوم نے بیان کی ہیں۔ پہلی وہ جو عقل رکھتی ہے لیکن اس کے اندر شہوت نہیں پائی جاتی، وہ کون ہے؟ فرشتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں لیکن ان کے اندر شہوت نہیں پائی جاتی۔ مولا نے فرمایا نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں کہ وہ فرشتے جو سجدے میں ہیں تو سجدے میں ہیں، وہ قیام نہیں کرتے، جو قیام میں وہ قیام میں ہے، وہ رکوع نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے مولا نے فرمایا جو صف میں کھڑے ہوئے عبادت خدا کر رہے وہ صرف صف میں کھڑے ہو کے عبادت خدا کر رہے ہیں، ان کا کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ جو تسبیح کر رہے ہیں وہ صرف تسبیح کر رہے ہیں، ان کا کوئی دوسرا کام نہیں۔ پھر امام فرماتے کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی ہے، وہ کبھی اکتاتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب فرشتوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ کیوں گناہ نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ان کے اندر شہوت نہیں پائی جاتی۔ پہلی قسم۔ سب سے نچلی اور آخری قسم ہے وہ ہے جانور کی، یعنی جس کے اندر شہوت پائی جاتی ہے لیکن عقل نہیں پائی جاتی، تو یہ جانور ہے۔ درمیان میں حضرت انسان جن کے اندر عقل بھی پائی جاتی ہے اور شہوت بھی پائی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہا دیکھو، ایک یہی انسان ہے، اگر یہ انسان ایسے اعمال انجام دے، اچھے اعمال انجام دے اور اس کی عقل اس کے شہوت پر غالب آ جائے تو یہ فرشتوں سے افضل۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ فرشتہ ہوتے ہوئے اس نے گناہ نہ کیا تو کوئی کمال نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے اندر گناہ کا ملکہ نہیں پایا جا رہا تھا۔ لیکن اگر انسان گناہ نہ کرے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ گناہ کا ملکہ ہوتے ہوئے اس نے گناہ نہ کیا۔ دوسرے نمبر پہ جانور ہے۔ جانور سے کوئی نیکی اور کوئی عقل والے کام کی جو ہے امید نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر عقل نہیں پائی جاتی۔ تو اگر جانور ہوتے ہوئے وہ کسی کا کھیت چڑھ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر انسان ہوتے ہوئے کسی کا باغ فتح کھا جائے، کسی کا ناحق باغ فتح کھا جائے تو وہ جانوروں سے برا۔ خدا کیا کہتا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور جیسے بلکہ جانوروں سے بھی برے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ وہ تو جانور تھا، وہ بے عقل تھا، اس کو کچھ نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تم تو انسان تھے، اگر انسان ہوتے ہوئے کسی کا ناحق حق، کسی کا ناحق مال غصب کر لیا ہے تو تم جانور سے بھی برے ہو، تم تو سمجھدار تھے۔ اب ایک وہ کہ جو فرشتوں سے افضل، دوسری قسم وہ جو بل ہم اضل، جو جانوروں سے برا۔ اب فرشتہ آتا ہے کس کے پاس؟ جو جانوروں سے بھی برا ہے، بل ہم اضل، ان سے بھی گیا گزرا ہے۔ آتا ہے فرشتہ آتا ہے۔ اب جب ایک بڑا عہدے والا چھوٹے عہدے کے پاس آتا ہے موت کے وقت، نامہ اعمال دیکھے گا، فیما کنتم، کہاں تھے تم؟ قرآن کیا کہتے ہیں؟ فیما کنتم، کہاں تھے تم؟ تو کہے گا کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین پہ کمزور کر دیے گئے تھے، ہم زمین پہ دبے کچلے تھے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین پہ کمزور کر دیے گئے تھے، دبے کچلے تھے، ہم کیا کرتے؟ تو فوراً فرشتہ کہے گا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا خدا کی زمین وسعت نہیں رکھتی تھی؟ فتہاجروا فیہا، تاکہ تم اس زمین پہ ہجرت کر جاتے۔ اس کا مطلب جہاں دین کی آزادی نہ ہو، اپنے دین کی آزادی نہ ہو تو اس زمین سے ہجرت کر جانا چاہیے، اس زمین سے ہجرت کر جانا چاہیے۔ فرشتہ پوچھے گا ہم تو اس دنیا میں بہانہ کرنے والے نا،
बहाना करेंगे, अरे साहब आप तो फरिश्ते हैं, आपको क्या पता वतन की मोहब्बत क्या होती है। हमसे पूछिए वतन की क्या मोहब्बत होती है। हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। यानी वतन की मोहब्बत का हम बातें करेंगे तो फरिश्ता है ना, वो भी कहेगा जिस रसूल का तुम कलमा पढ़ते हो, जब उसको आजादी न हुई तब उसने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की कि नहीं? मक्के से मदीने की तरफ। अब कोई जो है ये नहीं रह जाएगी कि अब हम बहाना कर सकें। अब उसके बाद कुरान कहता है कि यसरबून वजूहहुम व अदबारहुम, उनके रुखसारों पे मारेगा फरिश्ता और उनकी पुश्तों पे मारेगा। अब वही हदीस कि इस तरीके से रूह कब्ज होगी कि जैसे इस तरीके से रूह कब्ज होगी जैसे खारदार दरख्त से रेशमी कपड़े को खींचा जाए तो कपड़ा तार तार हो जाता है। इस दुनिया ही में फरिश्ता मारेगा रुखसारों पर भी, फरिश्ता मारेगा पुश्तों पर, और इस दर्दनाक तरीके से रूह कब्ज करेगा कि इंसान का जिस्म तार तार हो जाएगा। ये अलग बात है कि हमारी ज़ाहिरी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन मासूम बताएंगे कि किस तरीके से इसकी रूह कब्ज की गई है। एक वो जो फरिश्तों से भी अफजल है, जिसकी अक्ल उसकी शहवत पर गालिब आ गई, जिसने नेक आमाल अंजाम दिया, वो फरिश्तों से अफजल। तो जो फरिश्तों से अफजल उसका क्या का वो उसके पास फरिश्ता आएगा। अब एक बड़े ओहदे वाले के पास, जैसे कमिश्नर के पास, आईजी के पास छोटे ओहदे वाला जाता है, जी साहब जैसे कहिए, जी जी जी, यानी क्या मतलब कि छोटे ओहदे वाला है, बड़े ओहदे का लिहाज रखते हुए बात करेगा। ये इंसान था, इसके अंदर अक्ल भी पाई जा रही थी, शहवत भी पाई जा रही थी। इसने अपनी शहवत को दबाकर इसकी जब अक्ल गालिब आ गई तो ये फरिश्तों से अफजल हो गया। जब फरिश्तों से अफजल हुआ तो अब फरिश्ता आएगा, जी साहब जैसे कहिए वैसे रूह कब्ज करूंगा। इसका मतलब कि अब ये वो सिर्फ है कि इस तरीके से इसकी रूह निकालेगी जाएगी जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है, जैसे फूल से खुशबू निकाली जाती है। अब भी नहीं समझ में आया तो देखिए, रूह निकलती है। कोई भी इंसान इस दुनिया से नहीं जाता है, मगर जब वो जाता है तो उसके पास, इसीलिए मरने वाले के लिए जहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल होती है वक्त निज़ाम, मौत का वक्त सारी इस्तेमाल होती है, उसी में इस्तेमाल होता है लफ्ज़ वक्त एहतिज़ार। क्या मतलब वक्त एहतिज़ार का? उसके रिश्तेदार हाजिर हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, रूहें हाजिर हो जाती हैं। उसी में हदीस में मौजूद है बिहार में कि जब कोई मरता है तो वो उसके पास रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, हजरत अली अलैहिस्सलाम आते हैं, इमाम हसन और हुसैन आते हैं। बल्कि उस्ताद मोहतरम मौलाना वसीम हसन खान साहब इस मकाम पे यहाँ तक पढ़ते हैं कि अगर कोई सैयद होता है तो उसके पास 4 मासूमीन आते हैं, और अगर कोई सैयद नहीं होता है तो कम से कम 13 मासूम को वो जरूर देखता है। अब 13 मासूम को देखता जाएगा, उसी में रूह निकाल ली जाएगी, पता नहीं चलेगा। कैसे मौलाना रूह निकाल ली गई पता न चला? क्या देखिए कुरान खोलिए, कुरान पढ़िए, देखिए रूह किस तरीके से का क्या मतलब का। जब ज़नाने मिस्र ने जुलैखा को ताना देना शुरू किया, और जब ताना देते देते इस मंजर पे जब जुलैखा को बर्दाश्त न हुआ तो जुलैखा ने कहा अच्छा तुम लोग की मेरे घर पे दावत है। जुलैखा ने बुला लिया अपने घर में, और जब दावत दे दी तो सबके हाथ में छुरी और लेमू दे दिया। कहा तुम जिसके बारे में मुझे ताना देती हो मैं उसको गुजारूंगी, जब गुजारूं तो तुम लोग लेमू को काटना। अब रिवायत कहती कि जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुजारा, उधर औरतें लेमू काटना शुरू की। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरते चले जा रहे, गुजरते चले, यहाँ तक कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजर गए। और जब इन जनाब यूसुफ गुजर गए तो इन लोगों ने देखा कि हमारे हाथ कट गए, यानी हाथ कटता रहा। यूसुफ को देखती रही, लेकिन हाथ कटने का एहसास ना हुआ। हाथ कटने का एहसास हुआ मतलब क्या? कहा ये आरजी मोहब्बत थी, या आरजी यूसुफ को देखा था सिर्फ एक वक्त के लिए, तो हाथ कटता रहा, पता न चला। तो जब हमारी मौत, किसी मोमिन की मौत होती है तो 4 मासूमीन आते हैं, फकरे यूसुफ आते हैं, तो उस वक्त फरिश्ता कहता है ये रसूल खुदा है, ये अली है जिनकी मोहब्बत में तुम तड़पते थे, ये हसन और हुसैन है, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। फरिश्ता तारीफ कराता जाता है, मोमिन खुश होता जाता है, यहाँ तक कि रूह निकाल दी जाती है, मोमिन को पता तक न चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब जब इंसान मरता है तो एक मंजिल वो आती है कि हम अपने मुर्दे से कहते हैं इस्माई फाम, इस्माई फाम, इस्माई फाम। फिर कभी कहते हैं औरत की अगर मैयत तो कहते हैं इस्माई इफमी, इस्माई इफमी। जब ये बात करिए तो कहते हैं आप लोग साहब ऐसे लोग हैं कि जो मुर्दे से भी बात करते हैं, मुर्दों को भी सुनाते हैं, मुर्दों को भी समझाते हैं। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ जो मरता है
تو صرف وہ مرتا نہیں بلکہ ہماری ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے، انتقال کرتا ہے. جیسے ماں کے بطن سے بچہ آتا ہے تو وہ وہاں سے انتقال کر کے اس دنیا میں آتا ہے. اسی طریقے سے جب ہمارا کوئی مرتا ہے تو یہاں سے انتقال کر کے اس عالم برزخ کی دنیا میں جاتا ہے. تو اس لیے ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ جو برزخ کا معاملہ ہوگا، تم سے سوال قبر میں منکر نکیر سوال کریں گے، امام کے بارے میں سوال کریں گے، قبلہ کے بارے میں سوال کریں گے، کتاب کے بارے میں سوال کریں گے. تم کو ابھی سمجھا دیتے ہیں ہماری کتاب کیا ہے، ہمارا قبلہ کیا ہے، ہمارے امام کیا ہے. دنیا میں سمجھا ہوا صرف اس کو ہم بتا رہے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ کوئی مردے سے بات کرے اور مردے کو سنائے؟ میرے قرآن میں مثال مشہور ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام گزر رہے، دریا کا راستہ ہوا، گزرے، دیکھا کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو مرا ہوا ہے، اس کے جسم کا آدھا حصہ سمندر کے حوالے ہے اور اس کو آبی جانور کھا رہے ہیں، اور آدھا حصہ سمندر کے اوپر ہے جس کو خشکی کے جانور کھا رہے ہیں. یہ دیکھ کے جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے پروردگار تو بتا، تو دکھا کس طریقے سے مردے کو زندہ کرتا ہے. فوراً اللہ نے کہا اولم تؤمن، کیا تم مجھ پر ایمان نہیں رکھتے کہ میں مردے کو زندہ کرتا ہوں؟ جناب ابراہیم فوراً کہتے بلا، کیوں نہیں، ایمان ہے. ولیکن لیطمئن قلبی، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں تاکہ دل بے قرار کو قرار آ جائے، تاکہ دل بے قرار کو قرار آ جائے. یعنی جناب ابراہیم کی منزل یہ ہے کہ مردے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ تو کیسے زندہ کرتا ہے، لیکن فخر ابراہیم کی منزل ہے یہ ہے کہ وہ کہتا ہے لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، اگر آسمان سے پردے ہٹا بھی لیے جائے تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، سبحان اللہ، میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اللہ نے کہا 4 پرندوں کو پکڑو، مور، کبوتر، مرغ، کوا، ان کو لو اپنے سے مانوس کرو. مانوس کرنے کے بعد جب اس سے مانوس کرو تو ان کو ذبح کرو، پھر ان کو قیمہ کرو، ریزہ کر کے ان کو آپس میں مخلوط کرو اور لے جا کے پہاڑی پر رکھ دو، پہاڑی پر لے جا کر رکھ دو اور ان کی منقار لو اور جس کو بلاؤ گے وہ تمہاری آواز پہ لبیک کہے گا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسی طریقے سے کیا اور جب منقار کو ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لینے کے بعد جیسے کوا کو بلانا تھا تو کوا کو بلایا تو کوے کے کٹے ہوئے جس میں جو قیمہ ہو گیا تھا، ریزہ ہو گیا تھا، آپس میں مخلوط ہو گیا تھا، وہ حصہ اٹھا آ کے کوے کے جسم منقار میں جڑا اور کوا زندہ ہو گیا. اسی طریقے سے کبوتر کو میں کہوں گا یہ جانور ہے، پیغمبر یہ مردہ ہے، اسے بلا کیوں رہے ہیں؟ کہا سنو ہم جانتے ہیں یہ مردہ ہے لیکن ہماری آواز پہ اگر لبیک کہیں گے تو یہ مردہ ہونے کے بعد بھی ان کو حیات دی جائے گی، مردہ ہونے کے بعد بھی ان کو حیات دی جائے گی. اس کا مطلب اگر کوئی پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہے تو اسے حیات دی جائے گی، اگر وہ لبیک نہ کہے پہاڑی پہ اچکتا رہے تو لاکھ وہ زندہ ہو، وہ چلتی پھرتی لاش تو ہے پر وہ اصل میں زندہ نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محمد والے محمد پہ اچھا یہ آواز دینا کیا مطلب ہے؟ پیغمبر کیا آپ نہیں جانتے کہ وہ مر گئے ہیں، وہ ذبح ہو گئے، وہ قیمہ ہو گئے؟ جبکہ پرندوں نے آواز دے کے بتایا کہ جب نبی خدا بولتا ہے، جب نبی خدا بلاتا ہے تو اس کی آواز پہ لبیک کہنا چاہیے، اور لبیک کہہ کے بتایا کہ کس طریقے سے لبیک کہنا چاہیے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ جب فخر ابراہیم نے کربلا میں آواز دی تھی اپنے شہداء کو تو ان کے کٹے ہوئے جسم کیسے لبیک کی آواز بلند کر رہے تھے، کیسے آواز بلند کر. یہی وجہ ہے کہ فخر ابراہیم کی آواز پہ لبیک کی بلند، آواز لبیک بلند کی. اب دیکھیے قرآن میں ہے کہ جناب ابراہیم نے ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس طریقے سے جو خدا نے کہا تھا وہ انجام دیا. مرنے والا ہمارا کوئی مرتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو وہ شہید مرتا ہے. حدیث کہتی ہے من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو کوئی محمد و آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. دیکھیں ذرا جب ہم نماز جنازہ کے لیے لے کے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا وخیرا وانت عالم بہ منا. کہ اللہ اس میت کے لیے ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. آپ غور تو کریں ذرا، یعنی خیر سے مراد کیا ہے؟ معنی الاخبار میں جب اذان کے ذیل میں حی علی خیر العمل کی پایا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلوات محمد والے
کہ خیر سے مراد ولایت علی ہے، سب سے افضل ترین چیز ولایت علی ہے۔ امام نے فرمایا خیر العمل کیا ہے؟ وہ ولایت علی ہے، اور یہ اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ ہمارا تو چھوڑیے صاحب، جب رسول کے لیے اللہ نے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک ربک، اے میرے حبیب وہ پیغام پہنچائیے جو پیغام آپ تک پہنچایا جا چکا ہے، اگر نہ پہنچایا نازل کیا جا چکا ہے، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو گویا فما بلغت رسالتا، آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ تو جب رسول کہہ سکتے تھے نا اے اللہ میں نے تیری وحدانیت کا لوگوں کو اقرار کرایا، میں نے اپنا کلمہ پڑھوایا، نماز کے پیغام کو پہنچایا، حج کے پیغام کو پہنچایا، زکوٰۃ کو پیغام کو پہنچایا، روزے کو پیغام کو پہنچایا، ابھی لوگ نئے نئے حج کر کے آ رہے، سارا تو میں نے کام انجام دے دیا۔ رسول کہہ سکتے تھے کہ نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے اگر ولایت نہ پہنچائی تو فما بلغت رسالتا، گویا اے رسول آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اس کا مطلب اگر اعلان ولایت کا پیغام پیغمبر نہ پہنچائے تو جب پیغمبر کے اعمال قبول نہیں ہے تو عوام کے اعمال کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ جب پیغمبر کے قبول نہیں ہے تو عوام کے کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیے غدیر کا میدان ہے، پیغمبر نے سب کو روکا، اور خود جب پیغمبر نے روکا تو جو پیچھے رہ گئے تو ان کا انتظار کیا، جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلایا اور ایک جگہ جمع کر کے، یعنی پیغمبر نے بتایا کہ نقطہ اعتدال کا نام غدیر ہے۔ اب اس کے بعد پیغمبر منبر پہ گئے، ساتھ میں مولا کائنات کو لے کر گئے۔ اب کوئی کام الگ ہو تو لوگ توجہ اور کرنے لگتے ہیں، اور یہ کیا مطلب ہے؟ مثلاً منبر پہ نہ کوئی ایک خطیب جاتا ہے، مسجد پر اتر آتا ہے، دو خطیب ایک ہی منبر پہ بیٹھ جائے تو آدمی سوچے گا نہیں کیا یہ تو عجیب چیز ہو گئی۔ مولا کائنات کو رسول خدا لے کر گئے اونٹوں کے پالان پہ، اونٹوں کے کجاوے پہ پہنچ گئے۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں جو مومن تھے ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی جا رہی تھی، اور جو منافق تھے ان کے عذاب میں اور سختی ہوتی جا رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ مومن جو تھا وہ اس لیے پیغمبر کی حدیث تھی، کیا حدیث تھی؟ النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یعنی رسول کا خطبہ سن کے بھی عبادت کر رہے تھے اور آنکھوں سے مولا کائنات کو دیکھ کے عبادت کر رہے تھے۔ اب وہ افراد جو منافق تھے ان کے عذاب میں زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ کہے گا آدمی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی چہرہ ہے، اس کو دیکھیں گے تو عذاب میں زیادتی ہوگی، وہی چہرہ ہے دیکھیں گے تو اس کے یعنی مومن کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، مومن کو عبادت کرے، کیسے ممکن ہے؟ گھروں میں سب کے لائٹ آتی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے اس سے ہزاروں کام لائٹ سے رہتے ہیں۔ یہی لائٹ جب فریج میں جاتی ہے تو یہی لائٹ فریجر میں پانی کو ٹھنڈا کرتی ہے، یہی لائٹ جب گیزر میں جاتی ہے تو پانی کو گرم کرتی ہے۔ کیا لائٹ میں نقص ہے کہ گیزر میں جا کے اس نے گرم کر دیا پانی کو اور فریزر میں جا کے پانی کو ٹھنڈا کر دیا؟ کہا نہیں، لائٹ میں نقص نہیں ہے، جس کا جیسا ظرف ہوتا ہے وہ ویسا ہی قبول کرتا ہے۔ فریزر کا ظرف یہ ہے کہ پانی کو ٹھنڈا کرے اس لیے وہ پانی کو ٹھنڈا کرے گا، گیزر کا ظرف یہ ہے کہ وہ پانی کو گرم کرے تو وہ پانی کو گرم کرے گا۔ لائٹ میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علی کا چہرہ ہے، مولا کائنات کا چہرہ، اگر مومن دیکھے گا تو اس کی عبادت میں زیادتی ہوتی جائے گی، اگر منافق دیکھے گا تو عذاب میں زیادتی ہوتی جائے گی۔ کہ خدا کی سب سے بڑی نشانی دیکھ رہے تھے، اس کے بعد بھی اس کا انکار کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، سب سے بڑی نشانی دیکھ رہے تھے، اس کے بعد بھی اس کا انکار کر رہے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ اب اعلان ولایت ہوا، اب اس کے بغیر کوئی فعل، کوئی افعال، کوئی کام قابل قبول نہیں۔ چاہے لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، چاہے محمد رسول اللہ پڑھ لیں، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لیں، چاہے جتنے روزے رکھ لیں، چاہے جتنی عبادتیں کر لیں، بغیر ولایت علی کے اقرار کے کوئی اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ جب رسول کے اعمال قبول نہیں ہے تو ہما شما کے اعمال کیا؟ ایک صاحب انڈیا سے آ رہے تھے، اقامہ بننے والا تھا، شمیم صاحب کی تائید چاہیے تھی، عبداللہ شمیم ملت صاحب کی، تو میں نے کہا کہ جو ہے ان کی تائید لے کے چلے آنا تاکہ جو ہے اقامہ بن جائے۔ اب صاحب جو چلے تو شارجہاں ہوتے ہوئے آئے، تو جیسے ہی شارجہاں پہنچے تو دیکھا کہ مارشل اور تائید تو بھول گئے،
अब क्या करें कि ये एयरपोर्ट पे अच्छे अच्छे सामान मौलाना के लिए ले लेते हैं। अब वहाँ बेहतरीन एयरपोर्ट पे कीमती कपड़े थे ले लिया, कीमती खाने पीने की चीज़ें थी ले ली। अब जब आया तो मैं भी शौक़ मुलाकात में पहुँचा, जी साहब ताइद दे दीजिए। उन्होंने फ़ौरन कहा ये आम खाइए, मैं आम आपके लिए शारजहाँ से लाया हूँ, इराक में कम मिलता है। मैंने कहा भाई ताइद दीजिए, ये देखिए बेहतरीन आपके लिए लिबास लेकर आया। भाई हटाओ ताइद लाओ, ये देखिए बेहतरीन लैपटॉप लाया हूँ, बेहतरीन लैपटॉप लाया हूँ, आईपैड लाया हूँ, सब आपका, ये चीज ले लीजिए। मैंने कहा सबको किनारे करो, पहले ताइद दो, इकामा बनना आजकल बड़ा मुश्किल है, आ गए हो ताइद मिल जाएगी, इकामा बन जाएगा। कहा साहब ताइद ही तो नहीं लाए। मैंने कहा न तुम्हारा लैपटॉप कबूल करूंगा, न तुम्हारा आम लाना कबूल करूंगा, न तुम्हारा आईपैड कबूल करूंगा। कहा क्यों? कहा जो चीज सबसे अहम थी वही नहीं लाए, इसलिए कोई चीज कबूल नहीं करूंगा। अगर तुम ताइद लाए होते, थोड़ी मोड़ी भी चीज लाए होते ना, तो उस ताइद के साथ मैं और खुश हो जाता और कबूल कर लेता। रोज़े महशर लो अल्लाह कहेगा विलायत अली कहाँ है, लोग कहेंगे ये अल्लाह नमाज है, अल्लाह कहेगा विलायत अली कहाँ है, ये रोजा है, विलायत अली कहाँ है, ये हज है, विलायत अली कहाँ है, ये ज़कात है। अल्लाह सबका किनारे रखो, पहले विलायत अली दिखाओ। अगर विलायत अली है तो सब कबूल है, अगर विलायत अली नहीं तो कोई भी चीज काबिल कबूल नहीं। रोको इनको, इनसे सवाल किया जाएगा। किस चीज का सवाल इनसे किया जाएगा? नमाज का सवाल हो गया, रोजे का सवाल हो गया, हज का सवाल हो गया, ज़कात का, हर चीज का तो सवाल हो गया। किस चीज का सवाल होगा? साहिब सवाल के मुहल्लका लिखते हैं कि जिस आयत के ज़ेल में वक़फ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, रोको रोको, इनसे सवाल किया जाएगा। किस चीज के बारे में सवाल किया जाएगा? अन विलायत अली इब्ने अबी तालिब, अमीरुल मोमिनीन की विलायत के बारे में सवाल किया जाएगा। जिसने इकरार किया होगा वही सिरात से पार होगा, उसके पास मौला का जवाब होगा। सवाल यह है कि मौला किसको किसको जवाबनामा लिख के देंगे। मैं किसको किसको बताऊं कि कमर भाई को लिख के देंगे, तबरेज भाई को लिख के देंगे, जॉन भाई को लिख के देंगे। मैं किसको किसको बताऊं कि मौला किसको किसको लिख के देंगे। मैं ये बताना मुश्किल है कि किसको किसको मौला जवाबनामा लिख के देंगे, लेकिन इतना जरूर बताता हूं कि जिसने पैगंबर को कलम दवात लिखने के लिए नहीं दिया उसको मौला कायनात जवाबनामा नहीं देंगे। पैगंबर को न दिया उसको पैगंबर, उसको मौला कायनात भी न देंगे। सिरात पर गुजरने वाले चंद तरह के होंगे। एक वो होगा कि जो बिजली के मानिंद गुजरेगा, दूसरा वो होगा जैसे जो घोड़े पे सवार होकर चलता है उस तरीके से, तीसरा जो पैदल कदमों पे चलता है, और चौथा जो घुटनों के बल चलता है। उसके बाद ये किसी तरीके से पहुंच जाएंगे जन्नत तक। लेकिन वो कि जो चल न सकेगा उसको जहन्नम अपने कब्जे में ले लेगी। यही वजह हमारे ये नहीं है कि जन्नत सिरात का सफर करेंगे और इस तरीके से सिरात का सबको गुजरना है, लेकिन ये आलम होगा कि इमाम जन्नत और जहन्नम के दरमियान खड़े होंगे, कहेंगे हाजा ली हाजा लके, हाजा ली हाजा लके, यानी ये मेरा है ये तुम्हारा। ये जो मौला कायनात का होगा उसको मौला कहेंगे ये मेरा। जो दुनिया में अली अली कह के हमको चिढ़ाते हैं, कल वो भी कहेंगे हम भी काश की अली वाले होते, हम भी काश की अली वाले होते। विलायत अली सबसे अहम, सारे सवालात के बाद भी विलायत अली के बारे में पूछा जाएगा। जब मौला का चाहने वाला चाह जाता है इस दुनिया से तो वो शहीद जाता है। तो जब सब मौला के चाहने वाले शहीद जाते हैं तो खुद रसूल की वफात कैसे हो सकती है? देखिए जो शहीद होता है उसकी मंज़िलत सबसे बुलंद होती है। आप गौर करें, रसूल की हयात सबसे बुलंद, रसूल की नमाज सबसे बुलंद, रसूल का रोज़ा सबसे बुलंद, रसूल की ज़कात सबसे बुलंद, यानी जो जो काम पैगंबर ने अफ़ाल अंजाम दिए हैं सबसे बुलंद, कोई उससे बेहतर नहीं दे सकता। तो जब पैगंबर की हयात सबसे ज़्यादा अफजल है तो पैगंबर का इस दुनिया से जाना भी सबसे ज़्यादा अफजल होना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि पैगंबर आम से मौत में चले जाएंगे? अब लोग अफसाना करते कि वो खैबर में मौला को पैगंबर को जहर दिया गया था, वो जहर आखिर तक यहाँ तक कि 11 हिजरी में 4 साल तक एक जहर खाता रहा पैगंबर को और पैगंबर की शहादत वाक़ई हुई। क्या 4 साल बाद भी लिखते हैं उलमा लिखते हैं कि वफात हुई, वफात नहीं पैगंबर की शहादत हुई। और इसके सिलसिले में साहिब सिर्रुश शहादतैन लिखते हैं कि पैगंबर की शहादत वाक़ई कैसे
کہا اگر پیغمبر کو زہر سے شہید کیا جاتا تو یہ کہا جاتا کہ پیغمبر زہر سے شہید ہوئے لیکن تلوار کی شہادت سے محروم ہو گئے. اگر پیغمبر کو تلوار سے شہید کیا جاتا تو یہ کہا جاتا پیغمبر تلوار سے تو شہید ہوئے لیکن زہر کی شہادت سے محروم ہو گئے. اسی لیے اللہ نے امام حسن کی زہر کی شہادت اور امام حسین کی تلوار کی شہادت یہ کس کے ذمے ہے؟ یعنی رسول خدا کے ذمے. یعنی امام حسن کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے, امام حسین کی تلوار کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے. جب اتنا صاحب شروع شہادتیں لکھ چکے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جب یہ لکھتے ہیں کہ رسول کی زہر کی امام حسن کی زہر کی شہادت رسول کی زہر کی شہادت ہے, امام حسین کی تلوار کی شہادت رسول خدا کی تلوار کی شہادت ہے, تو پھر اتنا بھی ضرور آگے لکھ دو کہ امام حسن کا قاتل رسول خدا کا قاتل ہے, امام حسین کا قاتل رسول خدا کا قاتل ہے, امام حسین کا قاتل ہے. اور ان کے قاتلوں کو رضی اللہ نہیں کہا جاتا بلکہ لعنت اللہ کہا جاتا ہے. کہاں سے زہر آیا تھا اور کس زہر سے امام حسن کو قتل شہید کیا گیا اور کس نے خلیفہ بنایا اور کس کی حکومت میں امام حسین کو شہید کیا گیا. کہو نہ کہ قاتل حسن قاتل رسول ہے, قاتل امام حسین قاتل رسول ہے. جب یہ ہم کہیں گے تو ہم لعنت اللہ بھی کہیں گے. یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول کو چاہنے والا ہو اور رسول کے قاتل کو رضی اللہ کہیں؟ ذرا غور تو کریں. مرنے والا اس دنیا سے جاتا ہے, یقین جانے موت بہت سخت ہے. مرنے والا مر کے جاتا ضرور ہے, لیکن جہاں اپنے لوگوں کو چھوڑتا ہے لیکن ایسے لوگوں کو پا لیتا ہے اگر مومن ہوتا ہے. یہاں چھوڑتا ہے باپ کو تو وہاں مولا کائنات سے ملاقات ہوتی ہے. یہاں اس دنیا میں چھوڑتا ہے باپ کو تو وہاں رسول خدا سے ملاقات ہوتی ہے. ماں کو چھوڑتا ہے صدیقہ طاہرہ سے ملاقات ہوتی ہے. اور جس کا زندگی بھر ماتم کرتے رہے اس حسین سے بھی ملاقات ہوتی ہے. ذرا غور تو کرے دنیا کہ معصومین علیہ السلام کس طریقے سے ہم پر کریم ہیں, کس طریقے سے ہم پر مہربان ہے کہ ہر سخت جگہ ہماری مدد کرنے آ جاتے ہیں. مرحومہ کا انتقال ہوا, ان کے فرزند ان کے پاس موجود تھے. مرحومہ کو غسل و کفن دیا گیا, مرحومہ کو بہترین طریقے سے کثیر مجمع کے ساتھ جا کے مرحومہ کو دفن کر دیا گیا. ہاں اہل بیت کی چاہنے والی تھی, امام حسین کا گریہ کرنے والی تھی, امام حسین کا ماتم کرنے والی تھی. اس کے جنازے میں کثیر افراد موجود تھے. ارے ذرا کربلا کے میدان میں آئیے کہ جس حسین کے ماتم کرنے والے کے جنازے میں اتنے افراد موجود تھے, اس حسین کا جنازہ کربلا کے میدان میں نہ اٹھا. ایک ماں کی خبر موت ہے, ایک ماں کا اس دنیا سے گزر جانا ہے, لیکن سب کی مائیں ایک طرف, حسنین کی ماں ایک طرف. کون حسنین کی ماں؟ جو سب سے پہلی مدافع ولایت ہے, جس کے اوپر ولایت کی وجہ سے جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. جس دل میں مولا کائنات کی محبت تھی اس دل میں کل کو اتارا گیا. کتنی تکلیف تھی شہزادی کو. ذرا سانس لیجیے, تھوڑا سا پسلی پہ چوٹ لگتی ہے نا, سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے, ڈاکٹر یاد آتا ہے. ارے جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہے ان ٹوٹی پسلیوں سے 95 دن تک شہزادی زندہ تھی. کس طریقے سے شہزادی زندہ تھی, اس کے باوجود بھی وقت شہادت شہزادی نے کھانا بنایا, کپڑے دھلے, اور جب دیکھا آخری وقت ہے تو اپنے بیٹے سے کہتی ہیں اے میرے بیٹے حسن و حسین, جاؤ نانا کی قبر پہ میرے لیے دعا کرو. میں کہوں گا شہزادی یہ کیا کہہ رہی ہے, وقت شہادت ہے. حسن حسین کو اپنے پاس رکھیے, شاید شہزادی بیان کرے ماں کا اس دنیا سے جانا ارے کوئی اولاد نہیں دیکھ سکتی. اس لیے میں حسن حسین کو دور کر قبر رسول پہ حسن حسین پہنچے. ابھی ماں کے لیے دعائی کر رہے تھے کہ قبر سے آواز آئی اے یتیمان فاطمہ, اب دعا نہ کرو بلکہ ماں کی خبر لو. پہنچے, جیسے ہی پہنچے ہیں نا, کہتے ہیں فضا کہتے ہیں اے فضا کہتی ہے بچوں, جیسے حسن حسین نے کہا اماں فاطمہ کہا بیٹا کھانا کھا لو. آپ نے کبھی دیکھا کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ بتائے ہماری ماں کہاں ہے؟ یہ سننا تھا کہ حجرے کی طرف اشارہ کیا. حسنین دوڑے, ماں کہتے ہوئے پکارنے لگے. ماں اس دنیا سے جا چکی تھی. کیا شہادت فاطمہ کی تکلیف اور غم ہے, کتنا بڑا غم ہے کہ جب مولا کائنات نے خبر شہادت جناب فاطمہ سنی, علی غش کھا کے گر گئے زمین پہ.
कितना बड़ा गम है। अली दौड़ते हुए घर आए, जनाब फातिमा को अपने गले से लगाया। फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को गुस्ल कफन दिया गया। गुस्ल कफन देते हुए मौला चीख मार कर रोए। जब गुस्ल कफन दे चुके बाहर आए तो सलमान ने पूछा, मौला आप गुस्ल दे रहे थे तो चीख मार के क्यों रोए? जनाब सलमान से फरमाया, मौला यानी जब गुस्ल देते देते मेरा हाथ फातिमा की पसलियों तक पहुंचा, मैंने देखा फातिमा की पसलियां टूट गई थी। फातिमा की पसलियां टूट गई थी। गुस्ल कफन देकर अब आखिरी मर्तबा है मेरे फर्जंदों, आके अपनी माँ का दीदार कर लो। जनाब ज़ैनब कुबरा आई, माँ का दीदार किया। हसन आए, माँ का दीदार किया। उम्मे कुलसूम आई, माँ का दीदार किया। जनाब इमाम हुसैन पायती करे, अम्मा फातिमा जब तक न बुलाएगी हुसैन न आएगा। अरे फातिमा फखरे मरियम है ना, बंदे कफन टूटे, ए मेरे लाल आ जाओ, मेरे सीने से लग जाओ ताकि मुझे करार आ जाए। फातिमा ज़हरा के सीने से हुसैन लगे, आसमान पे कोहराम बरपा हुआ। फातिमा को हुसैन से जुदा किया गया। शब की तारीकी में फातिमा ज़हरा को दफन किया गया। यहाँ तक कि जब अगले दिन दुश्मनों को खबर हुई तो कहा कि अब हम जाएंगे, फातिमा की कब्र को खोदेंगे, फिर से नमाज पढ़ेंगे, फिर से दफनाएंगे। ये सुनना था। मौला कायनात ने जर्द लिबास पहना, तो जुल्फ़िकार हैदरी को खींचा, मुंह से झाग जारी था। मौला कब्र फातिमा में पहुंचे, किसकी मजाल मेरी जिंदगी में फातिमा की कब्र को खोदे। मैं कहूंगा मौला यकीनन आपकी जुर्रत थी, दुश्मन चले गए, मौला आप ये ना देख सके कि मेरी जिंदगी में फातिमा की कब्र खुदे। मैं कहूंगा मौला ये बहुत बड़ा अलमिया था, लेकिन आपने आकर फातिमा ज़हरा की कब्र की हिफाजत कर ली। ए मौला, अरे पर्दा वाले वारिस यूसुफ ज़हरा जनाब इमाम ज़माना से पूछिए कि उस वक्त क्या मंजर रहा होगा जब फातिमा की कब्र पे बुलडोज़र को चलाया जा रहा था। 1925 में फातिमा की कब्र को मुनहदिम किया जा रहा था। यकीनन वक्त का इमाम खून के आंसू रोते हुए कह रहा होगा, ए खुदा जल्दी ज़हूर कर दे कि अपने जद्दा के कातिलों से मैं बदला लूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइही तस्लीमा के अमरी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीका हुज्जत हसन सलावतु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्ली साअ वलिय्युन मुहाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व हत्ता तुस्किनहु व ज़करतहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तबीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहुमा मफ़ूरा उम्मुल बनीन बिन्त गुलाम रसूल मरहूम की अरवाह को बख्श दें।